نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الكريم الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج ابھی سورہ ضحیٰ کی تلاوت، اس کی تفسیر اور مختصر ترجمہ پیش کروں گا، آپ ضرور سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وفأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہے سورہ ضحیٰ۔ ضحیٰ کا مطلب ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد۔ کیا؟ سورج نکلنے کے بعد تقریباً 20 منٹ کے بعد سورج کے اندر تیزی ہوتی ہے، یعنی جیسے سورج ابھی نکلا ہے تو دھیرے دھیرے روشنی ہوتی چلی جاتی ہے، اور 20 منٹ کے اندر وہ گرم سورج جو ہے، گرم روشنی آنے لگتی ہے۔ تو جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ وقت جو ہے نا، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو وقت ہے، یہی نماز اشراق کا وقت ہے اور نماز چاشت کا وقت ہے۔ کیا؟ یہی نماز چاشت کا وقت ہے، اور یہاں سے لے کر سورج کے سر سے پہنچنے سے پہلے ضحائے کبریٰ کہتے ہیں، اور نہار بھی کہتے ہیں، ہمارے یہاں اسے زوال کہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو وقت ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں۔ تو یعنی مثلا مان لیجئے کہ صبح 6:30 بجے، صبح 6:30 بجے اور 12 بجے کے بیچ کا جو وقت ہے نا، یہ چاشت کا وقت ہے اور اشراق کا وقت ہے۔ یعنی یہ جو 6:30 بجے اور 12 بجے کے بیچ کا جو وقت ہے، 9:30 بجے یا 10 بجے، یہ وقت ہے اشراق کا، اور اس میں ہم چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں، سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد چاشت پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد چاشت پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرمایا ہے، کیا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، یعنی چاشت کی قسم، اور واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب رات اپنے پردہ ڈالے اور زمین کو تاریک کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ وقت بہت محبوب ہے، چاشت کی نماز ہے نا، اشراق کی نماز، اوابین، یہ ساری نمازیں اللہ کو پسند ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قسم روشن چاشت کی، پھر اللہ فرماتا ہے اور رات کی جب وہ گہری ہو جاتی ہے، اور گہری رات میں، اور تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ بیزار ہوا ہے۔ تو یہ سورت جب نازل ہوئی، یہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، تو جب یہ سورت نازل ہوئی تو کفار و مشرکین بہت زیادہ تھے مکہ میں، ان کو دعوت دے رہے تھے۔ تو یہ سورت جو ہے نازل ہونے میں تاخیر ہو گئی، کچھ دن تک یہ سورت نازل نہ ہوئی۔ تو کفار مکہ نے یہ کہا
کہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ چھوڑ چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناتا ہٹا چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت نازل کی، ما ودعک ربک وما قلی، اور آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے آپ کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے ناراض ہوا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی خود جواب دے رہا ہے کہ میں نے جب سے اپنے محبوب کو بنایا ہے تب سے میں کبھی اپنے محبوب سے ناراض ہوا ہی نہیں اور نہ ہی چھوڑا ہے۔ کفار نے کہا کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا ہے، اللہ تم سے خفا ہو گیا ہے، اللہ تم کو چھوڑ چکا ہے۔ کس کو کہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ۔ مگر اس کا جواب اللہ خود دیتا ہے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے محبوب نے، اللہ نے نہ آپ کو کبھی چھوڑا ہے اور نہ چھوڑے گا، اور اللہ تعالی نے جب سے آپ کو بنایا ہے آپ کو اور زیادہ مقام بلند کیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک ہر بعد کی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یعنی ہر بعد کی گھڑی، یعنی ابھی آج کا دن سے بہتر کل کا دن ہوگا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ ہر روز بلند کرتا رہا۔ کیا؟ ہر بعد کی گھڑی، ہر بعد کی گھڑی یعنی ہر بعد کا لمحہ۔ ابھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے بعد 2 سیکنڈ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، عزت کو، عظمت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بڑھا رہا ہے، بلند کر رہا ہے، اس کے شان کو اور مضبوط کر رہا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کیا؟ اس سے مراد لی جاتی ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ بروز حشر کے میدان میں ہر انسان پریشان حال ہوگا، ہر انسان یہی تمنا کرے گا، اے باری تعالیٰ جلد سے جلد حشر کے میدان کی کارروائی شروع کی جائے، جلد سے جلد ہے نا قیامت کہ روز کا حساب شروع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں ہوگا، اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں ہوگا، اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ رسول اللہ بہت لمبا طویل واقعہ ہے، حشر کے میدان میں، حشر میں ہوگا یہ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سجدے میں گر جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہاں بھی یہی دعا کرتے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، ہے نا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے کا جلال رحمت میں تبدیل ہو جائے گا، پھر کارروائی شروع ہوگی۔ بڑا طویل ہے حشر کے دن کا واقعہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم آپ کو راضی کر لیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں، آپ کو غنی کر دیں گے، ہاں، آپ کو ہر چیز عطا کر دیں گے، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی شخص سے اللہ راضی نہ ہوگا جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کو بخشوائیں گے،
بڑی لمبی تفسیر ہے، میں نے مختصر میں کہہ دی. الم یجد کا یتیمن فآوا، اے حبیب کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے آپ کو معزز و مکرم ٹھکانہ دیا. ہاں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مقام عطا فرمایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، عطائی ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کو سب کچھ عطا کیا، ساری نعمتیں بخشیں. یہ کس کی؟ اللہ کی عطا سے عطا ہوئی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا. دیکھیے بہت سارے ترجمہ کرنے والے آپ کو ملیں گے، آپ کتابیں پڑھیں گے نا، قرآن کا ترجمہ بہت سارے لوگ ملیں گے. تو اس آیت کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے کیا ہے. تو اس میں یہ کیا ہے کہ معاذ اللہ نبی کو گمراہ پایا شروع میں. تو یہ تو غلط ترجمہ ہے نا. یہ ترجمہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کر. اسی طرح سے قرآن میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے بہت سارے ترجمہ کرنے والوں نے جو انگریز کے غلام ہو چکے تھے، جو انگریز کے پیسوں پہ بک چکے تھے. انگریزوں کی سازش تھی کہ یہود و نصارہ جو ہے انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کو پسند نہیں کیا اور ہمیشہ سازش کرتے تھے. تو انگریزوں نے ایک وقت ایسا آیا تھا کہ انگریزوں نے، چونکہ انگریزوں کا یہاں دور تھا ہندوستان میں 200 سال تک انہوں نے حکومت کی، تو انہوں نے لاکھوں ترجمے مفت تقسیم کروائے. آزادی سے پہلے لاکھوں ترجمے مفت تقسیم کروائے. غلط تفسیر، غلط ترجمہ، غلط تشریح پڑھ کر لوگ گمراہ ہو گئے. کیا لوگ جو ہے لوگ گمراہ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جائیں گے. یہ کیسی بات ہو گئی کہ قرآن کو پڑھ کے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا غلط معنی کر کے، اس کا غلط ترجمہ کر کے، اس کی غلط تفسیر کر کے، اس کی غلط تشریح کر کے لوگوں کو معاذ اللہ وہ گمراہ کرتا ہے. قرآن کی طرف یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے قرآن میں فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ قرآن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. قرآن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ میرے گلے میں پھول کا ہار ہے، تو ہار لفظ جو ہار ہے، ہار مطلب ہوتا ہے ہار جو ہم پہنتے ہیں کسی کی خوشی میں جو منائی جاتی ہے، کسی گلے میں ہم ڈالتے ہیں. اور ہار ایک وہ بھی ہوتا ہے جو اس کو ہم شکست بولتے ہیں، ہے نا، وہ ہار گیا، وہ میدان جنگ میں ہار گیا، وہ کرکٹ میں ہار گیا. تو ہمیں قرآن جب پڑھنا ہے اور جب سمجھنا ہے تو اللہ و رسول سے محبت
کہ زمرے میں رہ کے سمجھنا ہے۔ اگر ہم اللہ و رسول سے محبت کے زمرے میں رہ کر اگر ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پاک فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ قرآن کو غلط سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس آیت میں ہمیں ایسا لگے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے آخر، تو وہاں پہ ہم خاموش ہو جائیں، وہاں پہ ہم اس آیت کو چھوڑ دیں، دوسری آیت پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس آیت میں لگے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا ایمان ختم ہو جائے، ایمان زائل ہو جائے، ہم گمراہ ہو جائیں۔ تو طریقہ یہی ہے، جس چیز میں کانٹرڈکشن ہے، جس آیت میں اختلافات ہیں ترجمے میں، ہم اس ترجمے کو اللہ پہ رکھ دیں گے۔ اے باری تعالیٰ، تو ہی بڑا حاکم ہے، تو ہی بڑا رحیم و غفور ہے مولا، ہم سارے قرآن کو پڑھیں گے، جس میں اختلافات آئیں گے ہم اس کو ہٹا دیں گے، اس پہ ہم غور نہیں کریں گے، جس میں علماء کے اختلافات ہیں، جس میں مفتیان کے اختلافات ہیں، ہم اس پہ جرح نہیں کریں گے، بلکہ جس پہ سب کا اجماع ہے ہم اس کو اختیار کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو وصال حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت دید سے نواز کر ہمیشہ کے لیے طلب سے بے نیاز کر دیا، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بخاری میں روایت ہے کہ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو جواد و کریم پایا تو آپ کے ذریعہ محتاجوں کو غنی کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے انتہا دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری میں ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، رسول اللہ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ پھر فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو غنی کیا ہے، جس کو بہت ساری دولت دی ہے نا، اگر آپ کے پاس کوئی یتیم آ جائے، کوئی غریب آ جائے، کوئی مسکین آ جائے، تو یتیم جو ہوتے ہیں بڑے کمزور دل کے ہوتے ہیں، غریب لوگ بڑے کمزور دل کے ہوتے ہیں، بڑے سخت دل کے ہوتے ہیں، تو ان پہ ہم سختی نہ کریں، ہے نا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اپنے در کے کسی منگتے کو نہ جھڑکیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی غریب آ جائے، کوئی سائل آ جائے، کوئی فقیر آ جائے، تو اس کو نہ بھگائیں، ہے نا، اس کو نہ جھڑکیں، ہے نا۔ اگر کچھ نہیں بھی ہے تو کہہ دیں معاف کرو، یعنی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم غریبوں کو، ہے نا، زیادہ سے زیادہ صدقات دیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا اور اپنا کرم نازل فرمائے گا۔ کوئی بھی ہمارے پاس کوئی مسکین آ جائے، غریب آ جائے، تو صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔